بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رحمان خلباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کشمیر۔ ناظرین، آج میں تحریک آزادی کشمیر کے نقطۂ آغاز نیلا بٹ میں موجود ہوں۔ نیلا بٹ کی بھارت دری جو تاریخی حیثیت حاصل ہے اس کو کہ یہاں سے پہلی گولی تحریک آزادی کشمیر کی پہلی گولی کا یہاں سے چلائی گئی تھی، اور اس کی یاد میں آج یہ ایک بھارت دری کے نام سے ایک بلڈنگ بنی ہے، یہاں پہ ایک یادگار بنی ہے، اور یہاں پہ ہر سال گزشتہ 75 سالوں سے یہاں پہ ایک تحریک جمعہ نیلا بٹ کی یاد میں ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں تمام آزاد کشمیر کی قیادت یہاں پہ آتی ہے، اور آزاد کشمیر کے مختلف جماعتوں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور پاکستان سے بھی یہاں پہ میاں محمد نواز شریف کا یہاں پہ آپ گیٹ دیکھیں گے، یہاں پہ میاں محمد نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہ یہاں پہ آئے تھے، اور آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی آج یہاں پہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ یہ صرف ایک حلقے کے لوگ نہیں ہیں، یہ میرپور، کوٹلی، بھمبر، سدروتی، پلندری، رولا کوٹ، فارورڈ کوٹا، باغ، مظفر آباد، ہر جگہ سے یہاں پہ آئے، بلکہ مظفر آباد سے تو بہت بڑے قافلے یہاں پہ آتے ہیں راجہ ساکی مجید کی قیادت میں بھی، اور اسی طریقے سے مسلم کانفرنس کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کی قیادت میں یہاں پہ بہت جو ہے ایک عوام کا اجتماع یہاں پہ شرکت کرتا ہے۔ آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا 1947 میں کہ آج مجاہد اول سردار محمد افضل قیوم خان کی عمر جب 23 سال کی تھی تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ڈوگرا کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کیا۔ یہ آج اس دن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہاں سے ہی تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں سے ہی تحریک آزادی کشمیر کی پہلی گولی کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے اس جگہ کو آزاد کشمیر کی آزادی کا نقطۂ آغاز کہتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا رجحان کیسا ہے، یہاں پہ لوگوں کا جوش و خروش آپ نے دیکھا ہے، اور لوگ یہاں پہ اس دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، آئیے لوگوں سے بھی آپ کو ملاتے ہیں۔ یوم نیلا بٹ آج جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، گزشتہ 2-3 سال نہیں منایا گیا، اس کے بعد آج بہت زیادہ گیدرنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے، اور بہت لوگوں کا عوام کا جوش و خروش دیکھنے کو ملا ہے۔ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ اس حوالے سے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ یوم نیلا بٹ جو ہے یہ 1947 کے جب یہ تحریک چلی تھی، تحریک آزادی کشمیر، اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس جو جگہ ہے یا جو مقام ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے، سیاسی اہمیت بھی ہے، اور اس کی عسکری اہمیت بھی ہے۔ تو عسکری اہمیت کے حوالے سے اس جگہ کا انتخاب مجاہد اول سردار محمد افضل قیوم خان نے اور ان کے سربکف ساتھیوں نے کیا تھا۔ تو اس وقت سے یہ تحریک چلی ہے، اور اس تحریک کو پھر آنے والی آگے اس دن کی یاد بنانے کے لیے آنے والی جو آگے نسلیں ہیں انہوں نے اس دن کو ایک قومی دن کے طور پہ منایا ہے ہمیشہ سے، اور آج یہی جو تحریک ہے آپ سری نگر میں، وادی میں، لداخ میں، یہ اسی تحریک کا تسلسل ہے کہ یہ چل رہی ہے۔ تو یہ جو آج کا دن ہے اس نے بعد میں ایک سمجھ لیں کہ فیسٹیول کی شکل اختیار کر لی۔ یہ آپ ایک طرح کا کہہ لیں گے ایک کلچرل شو بھی ہے، آس پاس کا جو سارا کلچر ہے وہ بھی یہاں ہوتا ہے، بہت سارے اچھے بچوں کے پروگرامات بھی ہوتے ہیں، اور ترانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت بڑی زبردست ہے آزاد کشمیر کی تاریخ میں اور کشمیر کی تاریخ میں بھی۔ یہاں پہ ایک کوشچن کروں گا، یہ ہے کہ جب یہ تحریک آزادی کشمیر ہے نہ کہ تحریک نیلا بٹ ہے، صرف اگر تحریک آزادی کشمیر ہے تو اس میں باقی جماعتیں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، یا باقی ساری جو ایک قومی دن کے طور پر جب اس کو اگر بنانا چاہیے تو ساری جماعتوں کے لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے مختلف اوقات میں یہاں پہ مختلف جماعتوں کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہماری قومی جو تشخص ہے یا قومی چیزوں کے ساتھ تھوڑی سی سیاست بھی انوالو ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک سیاسی مخاصمت کے میں کچھ لوگ نہیں آتے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے اپنی یعنی یہاں پہ آتے رہے، بچپن سے آ رہے ہیں، تو بہت ساری کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کے بڑے قائدین یہاں نہیں آئے، پاکستان سے بڑے لوگ میاں نواز شریف یہاں تشریف لائے، مجھے یاد ہے منتخب وزیر اعظم تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس جلسے میں خود موجود بھی تھا۔ محترمہ کلثوم نواز یہاں تشریف لائیں، اس کے علاوہ شیخ رشید آتے رہے، اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ایون کہ پچھلے 1-2 سالوں میں نیشنلسٹ جماعتوں کے کچھ لوگ بھی، یہ گیلانی صاحب جو JKLF کے ہیں وہ بھی یہاں تشریف لاتے رہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ مختلف جماعتوں کے لوگ نہیں آئے، البتہ ایک ہی وقت میں سارے جماعتوں کا اکٹھ شاید نہ ہوا ہو، لیکن مختلف اوقات میں لوگ آتے رہے۔ آپ مانتے ہیں یہ تحریک آزادی کشمیر کا نقطۂ آغاز ہے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں یہ یہاں سے صرف آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک چلائی گئی تھی؟ نہیں, آزاد کشمیر کی آزادی کی تحریک یہاں سے نہیں چلائی گئی. یہاں کشمیر کی تحریک ہی چلائی گئی. بیسیکلی تحریک آزادی کشمیر کا یہ نقطہ آغاز ہے, اور یہاں سے جو سربکف لوگ یہاں سے نکلے تھے یا چلے تھے تو ان کا منزل چڑی کوٹ یا باغ نہیں تھا, ان کی منزل سری نگر تھی. لیکن بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ سیز فائر ہو گیا, انڈیا پھر جنرل اسمبلی میں چلا گیا, سیکورٹی کونسل میں, وہاں سے پھر قرارداد آ گئی, فائر بندی ہو گئی, ایک سیز فائر لائن آ گئی, عارضی طور پہ ایک انتظام آ گیا, تو اس کی وجہ سے یہاں رک گئے. ورنہ جو لوگ یہاں سے نکلے تھے تو وہ تو پورے کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے تھے. تو یہ میرے جو پیچھے کوشچن ہے ان کا تسلسل کے ساتھ میں آگے کوشچن کر رہا ہوں. یہ ہے کہ ہم نے جب تحریک آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے تحریک چلائی تھی, ڈوگرا سے ہم نے آزادی لی تھی, تو پھر ہم کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ کیوں؟ تو جب قوم پرست تحریکوں نے پاکستان میں زور پکڑنا شروع کیا تو اس وقت یہ ہوا کہ آزاد کشمیر سے ایک مرد کوہستانی نے کشمیر سے ہو کے مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کے ریاست پاکستان کو ایک جگہ جوڑنے کی ایک صحیح کی. ظاہر ہے یہ بات لوگوں نے سنی کہ جہاں پاکستان کے اندر مختلف قوم پرست تحریکیں چل رہی ہیں, تو کشمیر سے ایک بندہ جو ریاست الگ ہے, جس کی شناخت ہی الگ ہے, جس کا ابھی پاکستان کے ساتھ ہلاک ہونا ہے, تو وہ بندہ جب کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کر رہا ہے تو کیوں ہمارے اندر یہ اس طرح کی ڈسٹربنس ہے اور اس طرح کی قوم پرست تحریکیں چل رہی ہیں. تو کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے پیچھے ایک وزڈم تھی, اور پاکستان کی ریاست کو ایک رکھنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا. مختصر آپ کا کہنے کا ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا تھا. کیا آج بھی یہ فیصلہ درست ہے؟ جی, آج بھی آپ مانتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہو, کشمیر بنے گا خود مختار کے جو حامی ہیں, آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو کشمیری ہیں, جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کریں, تو وہاں خود مختار والوں کو بھی پورا حق حاصل ہے. آزاد کشمیر میں اور کشمیر میں دو ہی نظریات ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان کا اور کشمیر بنے گا خود مختار کا نظریہ موجود ہے. لیکن یہ آوازیں موجود ہیں, دونوں آوازیں موجود ہیں. ایون کہ کشمیر بنے گا ہندوستان کی آواز بھی موجود ہے. یہ آوازیں ساری موجود ہیں, یہ جمہوری حق ہے سارے لوگوں کا. لیکن جو 19 جولائی 1947 میں جو لوگ موجود تھے, جنہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے پاکستان سے, مجوزہ پاکستان سے طے کیا تھا, ان کا خیال یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ الگ ہونا چاہیے. اور الگ کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم لیگل پروسیس سے ہٹ رہے ہیں. لیگل پروسیس وہی ہوگا, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں گی, رائے شماری ہوگی, اور رائے شماری پورے کشمیر سے ہوگی. یہ ایک کسی گلگت سے, بلتستان سے, لداخ سے یا آزاد کشمیر کے کسی چھوٹے حصے سے نہیں ہو سکتی. رائے شماری پورے کشمیر سے ہوگی اور یکمشت ہوگی اور ایک ہی وقت ہوگی. یہ جو پارشل رائے شماری کی باتیں ہوتی ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. اور اس رائے شماری کا فیصلہ اگر کشمیر بنے گا پاکستان کے خلاف آتا ہے تو ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. ہم اپنا بتا رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ. آخری کوشچن, کیا ہر کشمیری اندر سے نیشنلسٹ ہے؟ آپ بھی نیشنلسٹ ہیں؟ نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کیا آپ نیشنلسٹ ہیں؟ نیشنلسٹ کون نہیں ہے؟ پہلے یہ بتائیں, مجھے آپ ایکسکلیوڈ کیوں کر رہے ہیں کہ میں نیشنلسٹ نہیں ہوں؟ بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, اصل جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس بات کی وزڈم کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو, اذان ہو چکی ہو, اقامت کہلائی جا چکی ہو, اور جناب امام جب اللہ اکبر کہہ دے تو آخری صف میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ کعبے کا رخ بھی چینج کر دو اور میری جو آخری صف ہے اس کو پہلی صف میں شامل کرو. اب جو لوگ 1977 میں تحریک میں شامل ہوئے وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 1947 میں 1932 میں وہ کہاں تھے؟ تو یہ ساری باتیں بہرحال یہ کرنے والی ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کنٹریبیوشن کو نہیں مانتے. ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے. میں اگر یہ کہوں کہ قوم پرست جماعتوں کا یا قوم پرست جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بالکل موجود ہے. ایون کہ موجودہ جو تحریک کا جو فیز ہے اس میں لبریشن فرنٹ کا ایک بڑا رول ہے. لبریشن فرنٹ کے نوجوانوں نے اس آزادی کی تحریک کے لیے جانیں دی ہیں, ان کے اخلاص پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. نقطہ نظر کا اختلاف ہے, اور نقطہ نظر کا اختلاف یہ ہم کشمیریوں میں ہے, وہ بھی کشمیری ہیں, ہم بھی کشمیری ہیں, اور ہمیں بھی ان کا اپنی بات کا حق ہے, ان کو بھی پورا حق ہے. اس میں کوئی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو.